إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته ومشايخ زمرة ومشايخ زمرته وجميع ملته أجمعين أما بعد. بزرگوں اور دوستوں، میرے دینی بھائیوں، لائق سب تکریم ہزارہ تعظیم علماء، شعراء، صلحاء، ائمہ مساجد اور میرے جنتی بھائیوں بزرگوں، یہ بتاؤ دعا کرا دے یا کچھ کہتے جلسہ ختم ہو چکا؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ دعا کرا دے یا کچھ کہتے کتنی دیر؟ آپ بولو جتنی دیر تم کہو گے اس سے 2 منٹ پہلے ختم کر دیں. ہاں 3 منٹ، 1 گھنٹے سے کیا ہوگا؟ بس ہم 3 بات آپ کی خدمت میں کریں گے، بس چاہے وہ 5 منٹ میں ہو جائے چاہے وہ 15 منٹ. 3 باتیں آپ سے کہنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات جو آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ پیارے دوستوں بزرگوں کو اچھی طرح سمجھ لیں، خوب کان کھول کر سن لو، اور ہمارے نوجوان بچے خاص کر کام کر کے سن لیں. اگر ہم دنیا کے اندر پرامن زندگی چاہتے ہیں، سکون والی زندگی چاہتے ہیں، مطمئن زندگی چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ کام کرنا ہوگا جس سے ہم کو اطمینان نصیب ہو، جس سے ہم کو سکون نصیب ہو. کام کو ہم کریں غلط اور چاہے ہم کو ملے سکون، ایسا دنیا میں ناممکن، ایسا ہوا نہیں کرتا. آپ کھائیں انڈا اور سوچے مزہ آئے حلوے کا، ایسا کبھی نہیں ہوا کرتا. آپ کھائیں چٹنی اور سوچے گاجر کے حلوے کا مزہ آئے، ایسا نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ جو کھائیں گے اس کا مزہ آئے گا آپ کو. اسی طریقے سے انسانی زندگی کے اندر اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارے کردار اچھے نہیں ہیں، ہماری نظریں اچھی نہیں ہیں، ہماری نظر اچھی نہیں ہے. میں ہر جگہ کہتا ہوں پورے ہندوستان میں یہ بات کر کہ مسلمان صرف 3 کام کر لیں، انشاءاللہ وہ دنیا کی کوئی طاقت کو نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں بہکا سکتی ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے. ایسی یہ اتنا برا مرض ہے، اتنا قریب مرض ہے، اتنا خراب مرض ہے، اتنے ہی زیادہ یہ عام مرض ہے. شاید کہ اللہ کا بندہ 1000 2000 500 100 میں بچا ہو، ورنہ نظر بد کا شکار ہے ہر شخص. اور نظر بد کیا ہے؟ باب الداخلہ، گناہ کا باب الداخلہ. آپ کہتے ہیں کہ مدرسے کا صدر گیٹ، تو گناہوں کا صدر گیٹ کیا ہے؟ نظر. النظر سہم من سہام ابلیس، بد نظری جو ہے وہ شیطان کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. شیطان سب سے پہلے آدمی کو نظر بد کا شکار کرتا ہے. حسین لڑکیوں کو دیکھنا، بغیر داڑھی والے بچوں کو دیکھنا، چلتی ہوئی عورتوں کو جھانکنا، یہیں سے ابتدا ہوتی ہے گناہ. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا من ترکہا مخافتی، جس نے بد نظری کو میرے خوف سے چھوڑ دیا، اللہ کے خوف سے، تو میں اس کو ایمان کی حلاوت نصیب کروں گا. جیسے آدمی کو حلوے کا مزہ آتا ہے، ویسے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس ہے، اور ایمان کی مٹھاس یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر. پریشانی یہاں سے شروع ہوئی، آنکھ سے آنکھ لڑی، مجھے ڈر ہے دل کا کہیں جائے نظر، نظر میں نہیں ہے مارا. پہلے آنکھ لگتی ہے، پھر دل لگتا ہے، پھر قدم بہکتا ہے، پھر شہوت کا استعمال. اسی لیے شریعت نے وہی لگا دیا بات. کیا کہا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. دونوں کو ایک ساتھ دیں گے. مسلمانوں سے کہہ دیجئے، مومنین سے. یہ خطاب کافروں سے نہیں ہے، یہود و نصارہ سے نہیں ہے، یہ مشرکین سے نہیں ہے، یہ خطاب لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے ہے، محمد رسول اللہ کے وفاداروں سے ہے.
تمہاری اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. دوسرا کیا ہو الباء المعصوم. اور مولوی سے بتائیں گے آپ لوگ, ہم تو بڑے لکھے آدمی نہیں ہے, کہ جب تم اپنی نظر کی حفاظت کرو گے تو فرض کی حفاظت کرو. اگر یہ حفاظت نہیں ہوئی تو نہیں. ہماری ایک شادی تھی, 9-10 سال کی لگی عمر تھی, بھیڑ بھاڑ کی, خاندان کے عورتیں لڑکیاں سب جمع تھی. چھوٹے سے اپنے گھر میں کوئی لڑکا بھی نہیں تھا میرے علاوہ. میرے بھائی تھے 10 سال کے, پتلے تھے اور گھر میں کوئی تھا نہیں. بہنیں والے سب باتیں پیدا ہو تو وہ جو ہجوم جو تھا گھر میں خواتین کا, تو میں نے غور سے دیکھنے لگا. ایک تماچا چیز کے بارے میں مانے مارا, ابھی سے یہ جملہ ہو گیا, ابھی سے. حالانکہ اس وقت بد نظری کو مانا بھی نہیں جانتا تھا, کیا کہ بد نظری کس کو کہتے. بس اچھا لگا تو سب کو ایک تماچا مارا کہ ابھی سے. جو نظر جھکی بڑی صاحب کو آتے نہیں. اب آئے نہیں سمجھ میں فقیہ شہید کی بات. صحب نظر معاف ہے, قصد نظر حرام. اچانک نظر پڑ گئی, نظر جھکا دی. گناہوں کا باب داخلہ ہے بد نظری, جس میں 80 نہیں 90% لوگ مبتلا. نماز میں دل نہیں لگتا. حضرت نماز میں بیت الشاہ کا کام کرتا ہوں, میرے بھائی کام ہی ہے, دوسرا کوئی کام میرے پاس ہے, میں بیت الشادی کا کام کرتا ہوں. حضرت نماز میں دل نہیں لگتا, تلاوت میں دل نہیں لگتا. تو بابا تم نے اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کیا ہے تو پھر تمہاری عبادت میں دل لگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دل لگایا تم نے حسینوں سے تو خدا سے دل کہاں لگے گا. پہلا گناہ جو ہے وہ ہمارے نوجوان بچے, ہمارے بزرگ, ہمارے بھائی چھوڑے بد نظری. سڑک پر چلے, نظر جھکا کر چلے, اچانک نظر پڑتا ہے, نظر نیچے کی. 2-4-10 دن 15 دن آپ محنت کریں گے, انشاءاللہ یہ مرض آپ سے ختم ہو جائے. کر کے دیکھیں. ہم کرنا نہیں چاہتے. شریعت نے جو پردے کا انتظام کیا, ثانی سے پردہ تو بھابھی سے پردہ تو فلاں سے پردہ, اس کے پیچھے یہی رہا ہے. اگر اس طریقے سے گھاڑ میل ہوگا, خلط ملط ہوگا, تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن زنا واقع ہو سکتا ہے کسی دن بدکاری میں واقع ہو سکتا ہے کسی دن ایسی گناہ کی ابتلا ہو جائے جو اس پورے سماج کو زندہ کر دے. جو جتنا بڑا زیادہ آدمی ہے اتنی ہی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرے. کیونکہ آنکھ کی حفاظت خدا نے ایمان پر خاتمے کا وعدہ فرمایا. تم کو پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا اویس قرنی ہے, جن کو سید التابعین کہا گیا. ان کا اتنا اونچا مقام ہے. اللہ کے رسول ہمارے آقا نے حضرت عمر فی الجنہ, جو 10 صحابہ ہیں جن کو دنیا میں جنتی قرار دیا گیا, ان سے فرمایا, حضرت علی سے فرمایا کہ قرن کا رہنے والا اویس نامی اگر تم سے ملاقات اس کی ہو تو تم اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا. بات سمجھ لیں کہ نہیں؟ حضرت عمر دنیا ہی میں جنتی ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا ہی میں جنتی ہے. علی جنتی ہے, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ. وہ جن کو رسول کی زبان سے خدا نے جنتی قرار دیا, ان سے رسول نے فرمایا, غور سے سننے میں کیا فرمایا کہ قرن کا رہنے والا اویس, تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنا. اب انتظار کرتے تلاش ہے. ایک حج کے موقع پر ملاقات ہوئی, مولانا سنیے تو میں سنانا چاہتا ہوں آپ کے بات. تو پوچھا گیا اویس قرن سے بھی
آئیں گے تو لوگ کہاں وہ آئیں گے نہیں گئی ہوں گے. وہ تو مجموع کسی کے آدمی ہے کہاں ہے تو دیکھا ایک کوشش والا معمولی سی شکل معمولی سی صورت. اگر آج ہم بہت اچھا لباس بڑھیا چشمہ پگڑی باندھ کے آ جائے تو لوگ کہتے ہیں حضرت جی آئے. اللہ کی ایسا اپنی پگڑی میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل ہے دل کی اہمیت ہے. اللہ دل تمہارا کتنا پاک ہے صاف ہے حسد سے کینے سے بغض سے عداوت سے دشمنی سے بے جا غصے سے. نماز پڑھو سلام پھیرا تو کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عمر میں علی داماد رسول امیر المومنین عمر بن الخطاب ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے. تو ایسا کرنے نے فرمایا اللہ عمر کی اور علی کی مغفرت کی. اتنا اونچا مقام تھا حضرت اویس قرنی کا. وہ اویس قرنی دعا کرتا ہے. جب ہماری بات جو سنیے اور تو سننے کا مزہ آئے گا. اگر تھوڑا سا کچھ پڑھے لکھے ہوں گے تب خالی ہمیں سبا کے کھایا ہوگا تو نہیں مزہ آئے گا. یہ عمر بھی ہوں گے میرے سردار کا حلوہ پکانا حرام حرام ہے. الحلال ما حل اللہ والحرام ما حرم اللہ. جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے جو حرام ہے وہ حرام ہے. سردار کا حلوہ حرام کیسے ہو گیا؟ نہیں خوب کھاؤ ڈھیر سے کھاؤ مگر اس کو ضروری بس اس کا پکانا ضروری. اور جو شخص کہے کہ بدعت ہے اس کے گھر 1 کلو بھیج دو وہ کہنا بند ہو. تھوڑا اس کے گھر بھیج دو کہنا بند کر دے گا. اچھا ہاں وہ علی حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں یا اللہ میری عمر 50 سال کی ہو گئی. میں ماں کی خدمت کرتے تھے میری دنیا اس حال میں گئی میری ماں تو میں اپنے رسول کی زیارت نہیں کر سکتا. اے اللہ میں اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے رسول کی زیارت نہیں کر سکتا. محروم اور جب میری ماں کی باتیں چلی گئی تو اللہ نے شادی کے لائق کیا. آج بھی میں گھر میں اکیلے رہتا ہوں. ماں اپنے ہی سے کھاتا ہوں پکاتا ہوں. کوئی ہمارا آسرا نہیں ہے. اللہ ماں مری تو میں 50 سال سے اوپر کا ہو گیا تھا شادی کے لائق نہیں ہے. اور آپ ماں کو خدمت میں میرے سامنے اپنے رسول کی زیارت رسول اللہ کی زیارت کرتے ساری کائنات کی زیارت کیا. 1,40,000 افراد نے زیارت کیا لیکن میں محبوب رہا. اے اللہ صرف ماں کی خدمت میں شادی بری نہیں. اے اللہ ہم نے صحابہ سے سنا ہے کہ ہر شخص کی جوڑی ہے. حسن کی جوڑی پیدا کی گئی ہے عورت مرد تو دنیا میں میری بھی جوڑی پیدا کی گئی ہے. اللہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھ لوں ایک مرتبہ وہ کون خاتون ہے. اگر میرا نکاح ہوتا تو اس سے ہوتا یہاں نہیں ہوگا تو انشاءاللہ جنت میں ضرور ہوگا. دعا کرتے اویس قرنی کی دعا جو ماں کا غم جھیلے ہوئے رسول خدا کی فراق کا غم جھیلے ہوئے رسول اللہ موجود ہے. آنے جانے والے صحابہ سے تعریفیں سن رہے ہیں. اتنی محبت ہے کہ سن لیا کہ جناب رسول اللہ کا غزوے میں دانت شہید ہو گیا تو آپ نے سارے دانت نکال دیے کہ بنی کم سے دانت شہید. اتنی اعلیٰ درجے میں یا اللہ نے کھلایا. ایک دن خواب میں بتایا گیا فلاں جنگل میں ایک عورت ہے ایک پتھر کو خدا کی عبادت کر رہی ہے. اگر تمہارا نکاح ہوتا تو اس سے ہوتا. وہ تمہاری زوجہ ہے تمہاری زوجہ ہے تمہاری زوجہ ہے جنت میں تمہارا اس سے نکاح ہوگا. اویس قرنی کو خیال آیا ذرا دیکھیے اور سنیے مزہ آئے گا. خیال آیا کہ دیکھیں اب تو گھبرا تو نہیں رہے میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں. ادھر فارسی بول رہے ہیں اور دور کرتے اب آپ بات سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ چلے وہ جنگل میں گئے 10 منٹ انشاءاللہ میری بات ختم ہو جائے. وہ جنگل میں گئے تو دیکھا کہ خاتون سفید لباس میں محو عبادت رکوع میں گئی تو اٹھ نہیں رہی سجدے میں گئی تو اٹھ نہیں رہی التحیات میں بیٹھی تو بیٹھی نہیں ہے. یہ کھڑے انتظار کرتے غور سے سننے کا ایمان تازہ ہو جائے. مولانا آپ کو بڑا مزہ آئے گا مگر بیٹھو بڑا مزہ آپ کو آئے گا سن کر کے ایمان تازہ ہو جائے گا. سلام پھیرا تو اویس قرنی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ادھر سے جواب آیا اویس واپس چلے جاؤ
تمہارا ہم کو دیکھنا حرام ہے. ہمارا تمہارا جنت میں وعدہ ہے نکاح کا، دنیا میں نہیں. تمہارے لیے ہم محرم نہیں ہیں، تمہارے لیے ہم حرام، ہمارے چہرے کو دیکھنا بھی گناہ ہے. اویس چلے جاؤ یہاں سے، ہم تمہارے سلام کا جواب نہیں دیں گے. کہ ایسا نہ ہو شیطان اسی ذریعے سے ہمارے دل کو تھوڑا دم مائل کرے. یہ ہے تقویٰ، یہ ہے نبی کی پاکیزگی. اویس اختر بھی وہاں ضرورت ہوئے چلے آئے. یا اللہ، رسول اللہ کا زمانہ میں ماں کی خدمت کی، عمر خطاب کو دیکھا، علی مرتضیٰ کو دیکھا، ہزاروں صحابہ کو دیکھا. ابھی اتنا تقویٰ میرے اندر نہیں پیدا ہوا تو میں یہ سمجھتا کہ غیر عورت کو سلام نہیں کرتا. یہ ہے نظر کی حفاظت، اس کو کہتے ہیں نظر کی حفاظت. عام گناہ ہم کہنا نہیں چاہتے. میں ایسے ایسے قصے جانتا ہوں، کان میں پڑی ہوئی میں فلاں کتاب پڑھاتا ہوں، لیکن نظر کی حفاظت. اس لیے ہمارے نوجوان بچے بھائی بزرگ عہد کریں گے انشاءاللہ آج سے اپنے اختیار کے کبھی بد نظری نہیں کروں گی. نظر پڑی جھکائیں، 2 4 10 بدل محنت کریں گے، پھر خود ہی دل نہیں جائیں گے. نظر پڑے گی پاکیزہ نظر پڑے گی، طہارت والی نظر پڑے گی، اچھی نظر پڑے گی. لیکن اس کے لیے مجاہدہ تھا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہمارے راستے میں محنت میں شرط مجاہدہ کرے گا، راستہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں. تو اگر تم بد نظری سے بچنے کے لیے مشقت کرو گے تو اللہ بد نظری سے بچائے گا. نہیں بچائے گا؟ نہیں بچائے گا، نہیں بچائے گا. ایک بات مجھے یہ کہنی تھی. دوسری بات ہمیں یہ کہنی تھی کہ دن رات شکایتیں آتی رہتی، پڑھے لکھے گھرانوں سے، جاہلوں کے یہاں سے، اردھان پردھان شیطان تک کے یہاں سے، کہ گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، خود باپ بیٹے کا حق مار رہا ہے، باپ بیٹے کا حق مار رہا ہے، بیٹا باپ کا حق مار رہا ہے. گھر بظاہر دیکھنے میں خوبصورت ہے لیکن اندر سے جہنم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا حق ادا کیا جائے، چاہے ہم کسی کا حق ادا کریں نہ. اگر یہ مزاج بنے کوئی میرا حق ادا کرے نہ کرے، ہم سب کا حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ گھر سے جھگڑے بند ہو جائیں. ہر آدمی حق کے اندر رہے. جو ماں کا مقام ہے وہ بیوی کو مت دو، جو بیوی کا مقام ہے وہ ماں کو مت دو. اگر ماں تمہاری شکایت تمہاری بیوی کی کرتی ہے، پیر پکڑ لو، اماں آپ شادی کر کے لائی ہیں بتائیے، اگر آپ کے کہنے پر ہم اس کو 2 تھپڑ مار دیں تو اس کی عزت کیا رہ جائے گی؟ وہ کس منہ سے میری بیوی کہلائے گی؟ ماں شکایت کرتے اپنے دل بات، بیوی ماں کی شکایت کرے، اس کو سینے سے لگا لو، میری جان اب تمہارے شوہر، وہ تمہاری ماں ہماری ماں ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر وہ کوئی غلطی کرے تو معاف کر دو، آئندہ ہم سے مت کہنا، بس صبر کر جاؤ، صبر کی جزا جنت. ایک دوسرے کا حق مارا جائے گا، حق تلفی ہوگی تو تناؤ بڑھے گا، عدم برداشت بڑھے گا، تنفر پیدا ہوگا، نفرتیں پیدا ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے. اس کا حل یہی ہے کہ ہر شخص یہ عہد کرے کہ ہم سب کا حق ادا کریں گے، چاہے کوئی میرا حق ادا کرے یا نہ. تیسری اور آخری بات، پتہ کیسے چلے گا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ اس وقت پتہ چلے گا میری جان، میرے بچے، میرے پیارے،
میری آنکھوں کا نور جب تم علم دین حاصل کرو. میں سچ کہتا ہوں، میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سچ کہتا ہوں باوضو اگر ابھی اس مجمع میں ہم کھڑا کریں کہ 15 آدمی کھڑے ہو جن کو کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، ایمان مفصل، ایمان مجمل، سید الاستغفار، درود شریف یاد ہو تو نہیں ملے. ترجمے کے ساتھ شاید ہی کوئی ہو سکتا ہے کوئی مدرسے کا بچہ ہو جہاں سنا دے، لیکن نہیں. جس چیز پر ایمان کی بنیاد ہے اتنی ہوئی ہے. مدرسے میں بچوں کو یاد کرا دیا جاتا ہے، وہ بڑے ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں. تو سب سے بڑی چیز ہے تعلیم. ہمارے ہر بچے کو اچھی تعلیم دی جائے، بہترین تعلیم، بنیادی تعلیم. جس کی عمل چون ہے معمار کر تاثریہ کی ربط کی مار کر. اگر مکان کی بنیاد ٹیڑھی ہے تو ساری عمارت ٹیڑھی. سب سے پہلے بچے کو ایمان ساتھ کلمے یاد کرائے جائے ترجمے کے ساتھ. سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، انا اعطیناک الکوثر، یہ چھوٹی چھوٹی سورت ترجمے سے یاد کرائی جائے. عقیدہ اہل سنت پر کیا ہے وہ اس کو بتایا. وہ 19 بڑے بڑے گناہ جہاں کہ ایک گناہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، وہ ہمارے بچوں کو بتایا جائے. اس کے لیے آپ کو رخ کرنا پڑے گا مکتب، اس کے لیے رخ کرنا پڑے گا آپ کو مدرسوں، اس کے لیے ہماری ماں بہنوں بچیوں کو رخ کرنا پڑے گا لڑکیوں کے مرکز، لڑکیوں کے مدرسے کا. اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی گھر کے اندر. نگرانی کی جائے ہماری بچیوں نے نماز پڑھا کہ نہیں، بچوں نے نماز پڑھا کہ نہیں. میں بڑی تکلیف سے کہتا ہوں، میں ذلیل نہیں کرتا. ابھی بچی دل سے جا رہا ہے، بہت بڑا مجمع تا حد نظر میں، لیکن نماز مسجد کے نماز کو کچھ 4 سکتا اور سب گھر. میں سوچنے لگا کہ بتائیے دین کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، سنت کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، شریعت کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، نماز کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، اللہ کی طرف پکار کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، رسول اللہ کی محبت میں جلسہ ہو رہا ہے، سنت کی حمایت میں جلسہ ہو رہا ہے، شریعت کی حمایت میں جلسہ ہو رہا ہے، اور سارا کام سب دیتے میں لگتے ہیں. روح کام ہے، روح کام ہے، روح کام ہے. یہ حق پتا کر رہے ہیں اللہ کا، اس کے رسول کا. جس رسول نے آپ کے لیے کیا نہیں کیا. بس یہ ایک نہیں سنا کہ اپنی بات ختم کرتے ہیں. اس میں رسول اکرم نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے چھوٹا سا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں میں مسجد نبوی میں داخل ہوں. آپ غور سے سن لیں، میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، میرا دل روتا رہتا ہے، میرا چہرہ ہنستا ہے، میرا دل روتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی میں ایک صحابی داخل ہوتے ہیں. وہ مسجد نبوی آج کی نہیں، وہ جو پتوں سے بنی ہوئی تھی، جو مٹی سی گھری ہوئی تھی، جو چھوٹی سی تھی کہ کھڑے ہوتے تو اس پر لگتا تھا. لکڑیوں سے بنی ہوئی مسجد تھی. مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں ہر طرف آہ و بکا کی آواز ہے، رونے کی آواز. ادھر تاکو تو کوئی رو رہا ہے، ادھر تاکو تو کوئی رو رہا ہے. کہنے لگا میں حیرت میں پڑ گیا، ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا سرکتے سرکتے ایک نمازی کے پاس ہی گزرا تو وہ کہہ رہا تھا یا اللہ میں لا کرے تو مجھے اولاد دے. دوسرا صحابی کہہ رہا تھا یا اللہ بہت پاپ کیے ہیں، مجھے معاف کر دے، جہنم سے میری گردن بھی جہنم سے آزاد کرنا. اور آگے بڑھے تو کہہ رہا تھا یا اللہ فقر و فاقہ کے شکار ہوئی روٹی کے دروازے کو جاتا ہوں. کوئی کچھ دعا مانگ رہا تھا، کوئی کچھ دعا مانگ رہا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ کہیں سے سسکنے کی آواز آ رہی ہے، گریے کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے، سسکنے کی آواز آ رہی ہے.
جب قریب پہنچا تو آواز آ رہی تھی، یا اللہ یہ جو مانگ رہے ہیں ہم کو دے دیجئے، بس میری ایک ہی دعا ہے، پہلی اور آخری، اے اللہ میری امت کو جہنم کے عذاب سے، اے اللہ میری امت کو جہنم سے عذاب سے، اے اللہ میری امت کو جہنم کے عذاب سے۔ محمد ایسی جنت میں جا کے کیا کرے گا میری امت میں؟ ایسی جنت کی جنت میں جا کے کیا کرے گا؟ ایسی جنت میں جا کے کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ بڑھایا کہ یہ کون جوان ہے جو ایسی دعا کر رہا ہے؟ کہا جب پیر پر ہاتھ پڑی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی آپ کو یہ ایمان دے گیا، وہ نبی قرآن دے گیا، وہ نبی اخلاق دے گیا، وہ نبی کردار دے گیا، وہ نبی محبت کے دے گیا، وہ نبی پیار سے دیا۔ ہم کسی لڑکی یا لڑکی کو غلط نگاہ سے کیوں دیکھیں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ ہے اس مدرسے کا پیغام، کیا نام مدرسہ صدیقیہ، جامعہ صدیقیہ کا یہ پیغام۔ اب کس کے نام پر مدرسہ رکھا گیا میں نہیں جانتا، چاہے حضرت بابی کے نام پر رکھا گیا ہو، یا حضرت بابی کے نام پر رکھا گیا ہو، یا حضرت کشمیری کے نام پر رکھا گیا ہو، یا سیدنا ابو بکر صدیق کے نام پر رکھا گیا ہو، ہم یہ نہیں جانتے، لیکن ایک بات جانتے ہیں کہ نام کا نام والے میں اثر ہے۔ اسے میرا نام تو کسی کو پتا نہیں کیا ہے، میرا نام جو اصلی ہے وہ کسی کو پتا نہیں، مشہور ہے، مشہور ہے نا، کیا نام ہمارا؟ احمد نصر کا نام مشہور، نام میرا اصلی کچھ اور ہے، مشہور ہے۔ اور ہمارے یہاں کی ایک سورہ بھی بڑھیا ہے نا، قرآن میں سورہ ہمارا نام کیا بھی نہیں ہے، ارے بولتے ہیں اذا جاء، اس سورہ کا کیا نام ہے؟ سنہ اثر ہے نام، مدد کرنے میں مزاج بنا ہوا ہے، جان دے دیں گے لیکن وعدہ کرنے کا ضرور جائے گا، اللہ یہ کہ اس طرح کے بھی ابھی جیسے 4 پروگرام چھوڑ کے ملے، کیا ہوا کہ ٹریننگ کینسل کی، جاؤ میرا اپنے پاس رہنا معافی جی، ایک نمبر سے ٹکٹ کینسل ہو جائے، یہ 4 پروگرام ابھی میرا خراب ہوا، فیروز آباد کا اور ٹاٹا کا اور کام کا، ہمارا النصر والنصرت یادی کرنا غلط ہے۔ تو ہر نام بارے میں نام کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولتے تھے اچھا مان لو برا مت مان، اگر مان لو کسی لڑکے بندے حرامی لگ دیا جائے تو اچھے اخلاق کا نکلے گا، کردار کا نکلے گا، لیکن اسی بچے کا نام کر دیا احمد اور محمد، اس کا نام اخلاق اچھا نکلے گا نہیں نکلے گا، نام کا اثر۔ یہ مدرسہ چاہے کسی کے نام ہو، سیدنا صدیق اکبر کے نام ہو، صدیق بابی کے نام ہو، سیدنا صدیق کشمیری کے نام ہو، یا دنیا بھر کے وہ تمام صدیق نام لوگوں کے علماء صلاح اصلیہ کے نام ہو، صداقت کا اثر کیا ہے؟ سچائی تقاضا کرتی ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، سچائی تقاضا کرتی ہے ہم غلط بات زبان سے نہ نکالیں، صداقت تقاضا کرتی ہے ہم سب کو معاف کر دیں، سچائی صداقت تقاضا کرتی ہے ہم اللہ کی محبت میں ڈوب کر مریں، رسول اللہ کی محبت میں ڈوب کر مریں، رسول اللہ کی الفت میں ڈوب کر مریں، صحابہ کی الفت میں ڈوب کر مریں، ہم نفرت کریں گناہوں سے، ہم نفرت کریں ان غداروں، ان بے ایمانوں سے جو دین اسلام میں خلل ڈال رہے ہیں، قادیانیت کی شکل میں، فتنہ شریعت کی شکل میں، گمراہ گوہر شاہی کی شکل میں، بدعت کی شکل میں کر رہے ہیں، ان سے ہم ایسے نفرت کریں جیسے پیشاب کو کھانے سے نفرت، اور ہمیشہ جب موقع ملے تو صالحین کی صحبت، الامر للوجوب کنوا مع الصادقین، صادقین جو آدمی صادقین کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کو علم، عمل، اخلاص، تقویٰ، حلال روزی، سماج میں عزت، جسمانی صحت، روحانی قوت، تعلق مع اللہ، عشق رسول ایسی ساری دولتیں مل جاتی ہیں، صرف وہ مقام ہے۔ کتنا مبارک ہے، اللہ کرے جتنا مبارک نام ہے ویسی مبارک اس جامعہ کے تمام ارکان، تمام اساتذہ، تمام ذمہ داران، تمام طلباء اساتذہ میں اللہ وہ صدق پیدا فرما دے
جب آخر میں بیٹھا لو گے تو یہی سب پڑھے گی بات سنیں یہ سن بات سمجھ ہماری آئی. اور ایک کام اور کرنا بس بات سمجھ ایک کام اور کرنا اسکول پہ پڑھاؤ بچوں کو اور رکھو اپنے یہاں کیا کہتے ہیں ان کو جو گھر آ کے پڑھاتا ہے ٹیوٹر اس کے بلا کے رکھو اور اس کو تو 2500 روپیہ 5000 روپیہ. ایک مولوی کو بلا کے رکھو اپنے گھر میں قرآن پڑھانے کے لیے اس کو تو 300 روپیہ. جو مغفرت کا ذریعہ ہے جو نجات کا ذریعہ ہے قبر میں سکون کا ذریعہ ہے ایمان کے اضافے کا ذریعہ ہے وہ 300 روپے کا. اور ایک موہوم چیز ہے ایک آدمی انجینئر ڈاکٹر پروفیسر بنتا ہے کہاں نوکری مل رہی ہے ذرا بتائیے. 80% اسکولوں اور کالجوں کے پڑھے ہوئے لڑکے کیا کر رہے ہیں یا تو تجارت کر رہی ہیں یا بس چلا رہی ہیں یا ایکٹا چلا رہی ہیں یا ٹمپو چلا رہی ہیں. آئیے بنارس ہندوستان کے 4تھے نمبر کا شہر ہو گیا ہے جیسے وزیر اعظم وہاں سے ہو رہے ہیں بالکل بدل گیا ہے. آئیے دکھلاؤں گا آپ کو بڑے بڑے ہوٹلوں کے سامنے ٹمپو لیے ہوئے بس لیے ہوئے کار لیے ہوئے ڈبل گریجویشن تم کو نوکری نہیں ملی صاحب نوکری کہاں ملتی ہے. اس سے 400 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپیہ کماتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو پیٹتے ہیں. معلوم ہے ڈگریاں روزی نہیں دیتی روزی اللہ ہے. روزی اللہ دیتا ہے. تم اللہ کا کام کرو گے اللہ کی راہ میں مرو گے اللہ کی راہ میں جیو گے اللہ کی راہ میں اپنے کو فدا کرو گے تو خدا کی قسم کبھی بھوکے نہیں رہے. یہ تم سے کسی نے کہہ دیا کہ مولوی بھوکا رہنا ہے. جاؤ مولوی جتنے اچھے کھانے کھاتے ہیں وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں. یہ اس علم کی برکت اگر اس علم پر عمل ہو جائے پھر کیا ہو. اس لیے اپنا قرآن پڑھانے والے اساتذہ کو اپنے مساجد کے ائمہ کو اپنے مدرسے کے اساتذہ کو چاہے وہ مکتب میں پڑھاتے ہو جیسے حضرت ہردوئی تھے ان کا عظیم نظام تھا. مکتب میں پڑھانے والے کی تنخواہ زیادہ تھی بخاری پڑھانے والے کی تنخواہ کم تھی. کسی میں حضرت یہ کیا بات ہے الحدیث صاحب جو ہیں وہ اہل عیال نہیں ہے میاں کی گڑیا بلوا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا 8000 میں چل جائے گا تو ان کو 10,000 دیتا. مکتب میں جو ہمارے مولانا پڑھاتے ہیں وہ کثیر العیال ہے اس لیے ان کو 15,000 دیتے ہیں. تو ناظرین لوگوں کو تھوڑا کان کھول کے رکھنا چاہیے اس کی ضرورت کتنی کی. مساجد کے ائمہ کی تنخواہیں بہت کم برائے نہ اور ٹائٹ. مولوی صاحب وقت سے نہیں آئے 2 منٹ دیر ہو گئی تمہارے پاک میں 2 منٹ دیر ہو گئی. شفقاء کہتے ہیں 5 منٹ تم امام کا انتظار کرو. اگر نماز پڑھ بجے ہی 1:35 پر انتظار کرو 5 منٹ امام کا. اس کے بغیر اگر امام آ گیا اور اس نے کہا نماز نہیں ہوئی تو نماز پڑھانا پڑا. باجی میں یاد ہے اتفاق دیکھا کہ طے شدہ امام اگر کہتے نماز نہیں ہوئی تو نماز پڑھانا پڑا. یہ اس کا اتنا بڑا مقام ہے. کیا ہو گیا 5 منٹ دیر ہو گئی وہ بھی تو پجامہ ہی ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے. تنخواہ بڑھاؤ بدعا مت. بدعا کس کو کہتے ہیں کیا اللہ یہ مر جائے یہ بدعا نہیں ہے یہ کوسنا ہے. بدعا اس کو نہیں کہتے کیا اللہ یہ مری سب مر جائے اس کو بدعا نہیں کہتے کوسنا کہتے. مائیں نہیں مائیں اکثر بچوں کو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں اگر ماؤں کی وہ ایسے قبول ہوتا ہے بتا لڑا رہی ہے جی بدعا کہتے ہیں دل سے. میں اکثر سنایا کرتا ہوں قصہ کہ ایک جج صاحب ایک بڑی مسجد کے متولی تھے. ان کا لڑکا لندن سے پڑھ کے آیا تو امام صاحب پاس لے آئے. چلے امام صاحب دیکھیے یہ میرا لڑکا لندن سے پڑھ کے آیا میں نے لاکھوں روپئے اس کو خرچ کیا. امام صاحب درخواست ہے آپ دعا کر دیجیے اس کو اچھی سی جاب مل جائے. جاب سمجھتے ہیں نا ہم نہیں سمجھتے جاب اس کو کہتے ہیں نوکری. یہ پڑھ اتنے کم پڑھے لکھے آدمی بنا نہیں بیٹھا دے. سوچیے ذرا کم سے کم شرم بھی تو نہیں آئی کوئی جاہل میں بٹھاتی ہے تو جاب بنانے نہیں آتا. تو کہا کہ مولانا ہمارا لڑکا لندن سے پڑھ کے اس کی دعا کر دی کوئی بات اچھی سی اس کو نوکری مل جائے. امام جب چلے ہوئے بیٹھے سمجھا امام صاحب بہت ادب سے 2 آدمی بیٹھے 3 مرتبہ درود شریف پڑھا. تو کہا یا اللہ
ہمارے متولی صاحب کے لڑکے کو بہترین جاب بہترین نوکری عطا کی، لیکن تنخواہ اس کی صرف 3,500 جیسا گھڑا 20 لاکھ لگا دیا 3,500 میں کیا 3,500 3,500 میرا یومیہ خرچہ کہتے ابھی سامنے ایک گلاس پانی ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بتائیے ایک بیٹا آپ کا یہ جس کے متعلق آپ کو خدشہ ہے کہ پتہ نہیں پیسہ نکلے، ایک بیٹا میں بھی آپ میں آپ کی نماز کے ضامن ہوں، 5 وقت پابند ہوں، آپ 3 بچوں کا باپ ہو، 3,500 روپے میرا خرچہ چلتا ہوگا، کبھی آپ کو خیال نہیں؟ جبکہ آپ نے روزانہ 3,500 روپے میں سبزی ترکاری آتی، لیکن وہ جج صاحب ہوتے ہیں پڑھے لکھے سمجھ گئے کہ امام نے ہم کو نصیحت کیا کہ امام صاحب معافی لو، اب اب یہ دعا واپس لے لیجیے، دعا کر دیجیے، اگر آپ دعا کریں میں آپ سے وعدہ کروں تو میں آپ کو 20,000 روپے دوں گا ہر مہینے 10,000 اپنے پاس سے 10,000 مسجد سے، اور میرا بچہ جب کمانے لگے گا تو 5% اس میں سے آپ کو ملا گا۔ امام صاحب تو خوش ہو گئے، گلگلا ہو گئے، اچھے مدد ہو جائے یا اللہ صاحب دادو کو اچھی نوکری مل جائے اور 6 لاکھ روپیہ ان کی تنخواہ، متولی صاحب خوش ہو گئے۔ ابھی سب دینے کے امام بڑا چالاک ہے، جب 6 لاکھ ہوا 5% سے کتنا ملے گا؟ 50,000 روپیہ سمجھے؟ آپ مولویوں کے حکم کو سمجھیے، بڑی سیانی قوم ہے، بہت چالاک قوم ہے، اسی قوم نے تو پورا ہندوستان ہلا رکھا ہے۔ ہمارے مودی جی بھی بیٹھا کرتے خواب ہو گئے، جو چیز کرنے کی ہے وہ کیجیے، اپنی زندگی کو بنائیے، اللہ سے ڈریے، عدل و انصاف سے کام کیجیے، علماء کا احترام کیجیے، موذنین کا احترام کیجیے، طلباء کو پیار کیجیے، اساتذہ کو سر پر بیٹھا لیے، ناظم مدرسہ کی مشقتوں کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دوسری لگانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جامعہ سنجیدیہ کو دنیا رات چوکری ترقی عطا فرمائے، ہر قسم کی شرور و فتن سے حفاظت کرے۔ ہو گیا تو سنا؟ اب کیا کرنا ہے؟ جی دعا ہے، دعا یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ ہماری دو چیز، ہم بہت سچا ہیں، بہت سچے، ہم چلتے پھرتے لوگ ہم سے راستے میں بیٹھ جاتے، ابھی یہی قصہ ہے، اسٹیج میں لوگ بیٹھ نہیں جاتے، ہم بھاگا بھاگا۔ ابھی ایک مسجد میں دیہات میں مدنی پڑا، وہاں سے زیادہ تھی، بہت سچے آتے ہیں، اب وہ خرید بھی وہ سچے، کرایہ دے دیجیے خوش ہو جائے، کچھ بڑھا کے دے دیے جزاک اللہ کہہ دیں، کچھ اور بڑھا کے دے دیے سبحان اللہ کہہ دیں، لیکن معاملے میں نہیں آتے۔ میرا ریکارڈ ہے پورا معاملے صاحب، کوئی نہیں کہہ سکتا پورے ہندوستان میں کہ میں نے کسی سے ایک قیمت الگ کی، لیکن میری 2 چیز بہت مہنگی ہے، صاحب بتا دیں، ایک نکاح پڑھاتا ہوں، اس کا پیسہ لیتا ہوں 7,500، دعا کراتا ہوں اس کو پیسہ لیتا ہوں 20,000۔ ہاں بھائی، ہم نے دعا کرنا سیکھا ہے، ہم شاہ مسیح صاحب کے پاس رہی ہے، دعا سیکھا ہے ان سے، حضرت اللہ بازی بات ہے کہ ہم نے دعا سیکھا ہے، لیکن میرا مال اتنا قیمتی نہیں ہے کہ نہیں ہوگا۔ چلیے کسی کا نکاح نہیں ہے تو آپ لوگ اپنا نکاح بڑھوا لیجیے تو کچھ تو آرام ہو جائے گا ہم لوگ۔ آپ ایسا کیجیے کہ 20,000 روپے دے دیں، دعا کریں، چل جلدی سے 20,000، ہر آدمی 100 روپیہ اٹھا کے دے دے، انشاءاللہ 100 200 500 دے دو، جلدی سے منگانا کے دے دو، ہمارے ہاتھ بند ہو یا ہم جیب میں چلے جائیں گے، ہاتھ میں جلدی کھڑے ہو جائے، 10 روپے 5 روپے دے دو، جلدی سے اٹھ جائے، اللہ کے نام سے پوچھا 2 روپے 4 روپے 10 روپے جلدی دے اٹھا دو، نہیں سمجھو بھلا جلدی کرو، ہم کو آگے جانا ہے، آ جاؤ کھڑے ہو، بس دعا کرا دیں گے ہم جلدی سے، جلدی 10 روپیہ دے دو، 5 روپیہ دے دو، مت دو 20,000 10,000 دے دو، ہم تو اتنا کرتے نہیں، لیکن سوچتے تھوڑا کچھ اتنا ہم کو کھگایا ہے، بابا ارے جب سے دو چلے گئے ہم غریب آدمی والے پاس ارے دیکھ بھائی 4 روپئے میں غریب آدمی بات تھی، جو 400 تھا وہ 200 میں دے دے
یہ لو، یہ ہماری طرف سے جمشید جوہر کی طرف سے اور ہمارا خادم عبدالرحمان کی طرف سے، بس دو مسابقت کرتے ہیں غلطی سے. شاباش، جزاک اللہ. کچھ ہو اس سے جو بیٹا باہر وہ بھی دے یا 5 روپے تک دے دو بھائی ہے چلو آگے بڑھے گا. دیکھو وہ بھی جا رہا وہ کہہ رہا ہم بھی جائیں گے.